السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ کل کی رات پاکستانیوں کے لیے کافی لمبی رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کی منظوری کی وجہ سے اقتدار سے باہر ہوا ہے۔ دیر رات گئے پاکستانی قومی اسمبلی کے اجلاس میں 174 ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے سیاسی بحران پیدا ہو چکا تھا، جس پر عمران خان نے ووٹنگ رکوانے کی کوشش کرتے ہوئے صدر سے کہہ کر پارلیمان تحلیل بھی کروا دی تھی، مگر ملکی سپریم کورٹ نے تاہم پارلیمان بحال کر دی تھی۔ نئے ممکنہ وزیر اعظم اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف ہوں گے۔ اسلام آباد کے قومی اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل پیر کے روز کیا جائے گا۔ وہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور ملک کے متوقع طور پر آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان سے خطاب بھی کیا اور ارکان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی پارلیمانی تحریک کو کامیاب بنایا۔ پاکستان، خاص کر اسلام آباد میں 9 اپریل کا دن سیاسی طور پر اس قدر بے چینی اور ابہام کا شکار اور مختلف افواہوں سے لبریز رہا کہ چند حلقوں، خاص کر سوشل میڈیا پر یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہی کہ عمران خان مبینہ طور پر کچھ ہی دیر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ ایک نیا آرمی چیف تعینات کرنے والے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عارضی شکست ہے، عمران خان 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قربان انہوں نے کر دی لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ کرناٹک میں ہندوتوادی تنظیموں کی فرقہ پرستوں کی شرنگیزی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اور پولیس انتظامیہ ان ہندوتوادیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ کل ایک مسلم پھل فروش کے تمام پھل زمین پر پھینک کر برباد کیے گئے اور یہ واقعہ جو ہے وہ کرناٹک کے دھارواڑ میں پیش آیا اور پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ ہندو تنظیموں نے حوالہ دیا کہ مندروں کے پاس مسلمانوں کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوتوادیوں کو یہ حق کس قانون کے تحت مل جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلم شخص مندروں کے پاس کاروبار کرتا ہے تو اس کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہیں اب الیکشن سے قبل کرناٹک کو ہندوتوا کی تجربہ گاہ بنانے کا جو کام کیا گیا رہا ہے وہ اب ہندوتو کے نام پر ہندوستان کو بدنام کرنے کا بھی باعث بن رہا ہے۔ ملک بھر میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک ریاست میں اس طرح کے تجربے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کرناٹک میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ کرناٹک حکومت جس نے شروعات میں حجاب تنازع کو الیکشن سے قبل پولرائزیشن کے ارادے سے فرقہ پرستوں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، اب وہ ان تنازعات سے خود کو الگ تو کر رہی ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی سخت قدم نہیں اٹھا رہی۔ چاہے حجاب کا معاملہ ہو، معاشی بائیکاٹ کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کا معاملہ ہو، یہ تمام حربے اب ہر ریاست میں الیکشن سے قبل مسلمانوں کے خلاف مہم چلانے کا ایک پیٹرن بنتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ہندوتو کے نام پر یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو فسادی بنا رہے ہیں اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا، ہندوستان کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی۔ اور اگر یہ امید کی جائے کہ کرناٹک سرکار اب اس کی روک تھام کے لیے سوچے گی، یہ کہنا سراسر خام خیالی ہوگی، کیونکہ ہندوتوادیوں کے لیے مسلمانوں کو کوسنا، ان پر لعنت ملامت کرنا انتخابی جیت کو یقینی بنانے کا ایک آزمودہ نسخہ ہے اور یہاں وہی حتمی مقصد بھی ہے، چاہے معیشت اور سماجی ہم آہنگی برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ہندوتو کی فوج اسی یکساں ارادے کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی اور وقتاً فوقتاً اشاروں کے مطابق کام میں وہ لگ بھی جاتی۔ اس کے علاوہ بی جے پی اور اس کے مربی تنظیمیں مسلمانوں کے لیے شدید نفرت کے سوا بہت کچھ نہیں جانتی ہیں، لیکن انتخابات بھی صرف ایک حصہ بھر ہیں۔ اس نفرت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ حجاب اور حلال گوشت کے خلاف مہم جلد ختم نہیں ہوگی بلکہ ملک کی ان ریاستوں میں بھی پھیل جائے گی جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہمارا سماج خود اس بات کی سنگینی کو سمجھے کہ یہ جو فرقہ پرستی کی پٹری ہے اس کا آخری سرا کسی کھائی کی طرف جاتا ہے۔ بڑھتے اب عالمی خبر کی طرف۔ ملک کی معیشت اور سیاسی بحران کے پیش نظر مشکلات سے دوچار لاکھوں سری لنکن شہریوں نے تاریخی احتجاج کرتے ہوئے صدر گوٹابایا راجہ پکشے کے دفتر کا رخ کر لیا۔
2,20,00,000 سری لنکن شہریوں کو کئی ہفتوں سے بجلی معطلی، خوراک سمیت ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریات کی قلت کا سامنا ہے۔ یہ 1948 میں سری لنکا کی آزادی کے بعد شدید معاشی تنزلی ہے۔ رپورٹرز کے مطابق گزشتہ ماہ سے بڑھتے ہوئے بحران کے بعد ہفتے کو سوشل میڈیا کے توسط سے کیے گئے احتجاج میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ملک کی طاقتور کاروباری برادری کی جانب سے صدر کی حمایت سے دستبردار ہونے کے بعد راجاپکشے پر دباؤ میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ کولمبو کے سمندر کے کنارے بڑی تعداد میں خواتین اور مردوں نے احتجاج کیا اور قومی پرچم لہراتے ہوئے گو گوٹا ہوم کے نعرے بھی لگائے۔ خیال ہے کہ کورونا وائرس کے بعد سری لنکا مسلسل بحران میں مبتلا ہے اور شہریوں کی جانب سے صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور احتجاج کے سبب صدر کے دفتر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہیں ایران کے شمالی مشرقی شہر نیشابور میں پولیس نے 3 جوان ایرانی خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ خواتین کو آن لائن ویڈیو میں قبرستان میں جا کر رقص کرتا دیکھا گیا تھا۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ 3 خواتین رضاوی خراسان صوبے میں نیشابور کے شہداء کے قبرستان میں رقص کر رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر محمد حسینی کا کہنا تھا کہ اس عمل سے شہداء کے خاندان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کا ننگا ناچ جاری ہے۔ فلسطین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جنین شہر میں قائم پناہ گزین کیمپ میں آپریشن کیا اور اس دوران فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی کی شہادت ہوئی، جبکہ دیگر فائرنگ کے واقعات میں 13 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 13 زخمیوں میں 19 سالہ خاتون بھی شامل ہے۔ قابض فورسز نے الزام عائد کیا ہے کہ جنین میں جس گھر پر آپریشن کیا گیا وہ اس دہشت گرد کا تھا جس نے گزشتہ دنوں 3 اسرائیلیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ 3 اسرائیلیوں کے قتل کا الزام عائد کر کے فوج نے رات کو موقع پر ہی فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بعد ازاں قابض فوج نے رات کے گھر پر چھاپا مارا اور اس موقع پر وہاں بھی ایک اور شہری کو انہوں نے شہید کیا۔ شہید فلسطینی کی شناخت احمد سعد کے نام سے ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق جہادی تنظیم سے تھا۔ اور دیکھیے کہ کس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کوئی بھی حکومت، کوئی بھی عالمی برادری اس پر اپنا افسوس کا اظہار نہیں کرتی، نہ ہی اسرائیل کے خلاف وہ کوئی قرارداد منظور کرتی ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی ایکشن یا کوئی کارروائی کرتی ہیں۔ وہیں شمال افریقی ملک تیونس کے ساحلوں کے قریب یورپ کی طرف سفر کرنے والے افریقی تارکین وطن کی 2 کشتیاں سمندر میں ڈوب جانے سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 6 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ تمام 13 ہلاک شدگان زیرِ صحارا کے مختلف افریقی ممالک کے شہری تھے۔ تیونس میں حکام نے ہفتے کی شام بتایا کہ یہ تارکین وطن پناہ کی تلاش میں 2 کشتیوں میں سوار ہو کر اٹلی کی طرف سفر پر تھے۔ تیونس اور لیبیا وہ 2 شمالی افریقی ملک ہیں جہاں سے تارکین وطن سب سے بڑی تعداد میں یورپ کی طرف اپنا غیر قانونی اور انتہائی خطرناک سمندری سفر شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ برس یورپ پہنچنے کی کوشش میں تقریباً 1300 تارکین وطن بحیرہ روم میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید ہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔